ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کیا ہے اور صحابہ میں سے بھی آپ کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں سے جتنی بھی انسانیت کو پیدا کیا انبیاء علیہ السلام کے علاوہ، چونکہ نبیوں کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، نبیوں کے علاوہ اولاد آدم میں جو سب سے پاکیزہ دلوں والے لوگ تھے، جن کے دل انتہائی پاکیزہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ دلوں کو میری صحابیت کے لیے چنا. وہ میرے صحابی بنے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب تھا. اور جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں اور بالخصوص خلفائے راشدین کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء، ان کا تذکرہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ حضرات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلی کتابوں میں موجود تھا، تو ان حضرات کا تذکرہ بھی اسی طرح پہلی کتابوں میں کیا. تو چونکہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے سب سے پہلے جانشین، آپ کے خلیفہ، جن کو ہم خلیفہ اول کہتے ہیں، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ کہتے ہیں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اور آپ نے ان کی جانشینی کے متعلق بہت ساری باتیں ارشاد فرما رکھی تھی. صحابہ کرام کا ایک مشہور جملہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے. فرمایا کہ ہم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ اس لیے چن لیا تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جب بیماری کے ایام تھے تو آپ نے حضرت ابو بکر کو حکم دے دیا تھا کہ میری عدم موجودگی میں میرے مصلی پر تم کھڑے ہو جاؤ. اور حضور کی زندگی میں ابو بکر نے نمازیں پڑھانی شروع کر دی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن کو ہمارے نبی نے ہمارے دین کا پیشوا بنا دیا، اس لیے کہ نماز تو بہت اہم دین ہے،
تو جس کو ہمارے نبی نے ہمارے دین کا پیشوا بنا لیا، ہم نے اپنی دنیا کی امامت بھی انہی کے سپرد کر دی۔ کہ جب آپ دین کے سب سے بڑے پیشوا ہیں کہ حضور اپنی موجودگی میں حضرت ابوبکر کو حکم دے رہے ہیں کہ تم میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاؤ، اور آپ نے متعدد نمازیں پڑھائی ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے ان کو ہمارے دین کا پیشوا بنا دیا تو ہم نے ان کو اپنی دنیا کی امامت بھی انہی کے سپرد کر دی۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ابوبکر کو اپنا پیشوا بنا لینا، اس لیے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ تمہارا اللہ اور امت مسلمہ ابوبکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوتی۔ میری امت اور میرا اللہ وہ ابوبکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے، اس لیے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو پتا تھا کہ حضور کے جانشین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر یہ فرمایا تھا کہ ان دونوں کی یعنی ابوبکر اور عمر کا نام لے کر کہا تھا، میں پتہ نہیں کب تک تمہارے اندر ہوں، میرے بعد ان کی پیروی کرنا۔ اور بعض مواقع پر تو آپ نے یوں بھی فرمایا، کچھ لوگ آئے، کوئی مالی معاملات تھے، آپ نے تحریر لکھ کے دی اور پھر آپ نے کہا کہ اگر تم آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ابوبکر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس سے لے لینا، یہ معاملات کو نمٹائے گا۔ تو میں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اس کی طرف اشارے اپنی زندگی میں فرمانے شروع کر دیے تھے، اور سب سے بڑا یہ تھا کہ آپ نے بیماری کی ایام میں ان کو اپنا قائم مقام بنا دیا اور وہ امت مسلمہ کے امام اور پیشوا بنے۔ اس لیے ہم ان کو خلیفہ اول کہتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، حضور کے جانشین ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ خلافت کا تاج ان کے سر کے اوپر رکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقام ان کو عطا فرمایا، یقیناً یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کی برکت، صحبت کا اثر تھا۔ اور اگر میں یہ کہوں تو شاید بے جا نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی مجلس، اس نے تمام صحابہ کو رنگ دیا تھا۔ جتنے بھی صحابی رنگے گئے ان پہ جو دین کا رنگ چڑھا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ سب حضور کی برکت ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں، یا یہ سوال کیا جائے تو بے جا نہیں کہ یہ بتاؤ حضور کا سب سے زیادہ رنگ کس پہ چڑھا تھا؟ ایک استاد اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے، ہر شاگرد ایک سے ایک بڑھ کر ہوتا ہے، لیکن کوئی شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ استاد ان کے اوپر ناز کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا علمی اور عملی رنگ اس پہ سب سے زیادہ چڑھا ہے۔ تو میں نے کہا اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضور کا رنگ صحابہ میں سے سب سے زیادہ کس پر چڑھا ہے، تو اس کے جواب میں بھی اگر نام آتا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا سب سے زیادہ رنگ اگر چڑھایا ہے تو وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اس پہ دو گواہیاں پیش کر دیتا ہوں، ایک تو حضور کے زمانے کی اور ایک بعد کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر تشریف لے گئے مدینہ طیبہ، تو آپ مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو حضرت ابوبکر ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دو آدمی، باقی تو راستہ بتانے والے تھے وہ الگ تھے، لیکن اصل یہ دو آدمی تھے۔ اور آپ قباء میں پہنچے، جب قباء میں پہنچے ہیں تو اب استقبال کے لیے مدینے سے لوگ آئے ہوئے تھے، سب لوگوں نے پہلے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا تھا۔ وہ تو بیت عقبہ میں جو کچھ لوگ آئے تھے چند، انہوں نے زیارت کی ہوئی تھی، باقی مدینے کے رہائشیوں کو نہیں پتا تھا کہ ابوبکر کون ہے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ تو جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو انصار، مدینے کے رہنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے رہے حضرت ابوبکر کو کہ شاید یہ نبی ہے،
ہم ان کو نبی سمجھتے رہے. پھر ہوا کیا کہ بیٹھے ہوئے تھے کہ دھوپ ذرا بلند ہوئی. جب دھوپ چڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ لگنے لگی تو ایک دم ابو بکر کھڑے ہوئے اور اپنی چادر لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یوں سایہ کر دیا. جب یوں سایہ کیا تو مدینے کے انصار یہ کہتے ہیں پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ جو کھڑا ہے یہ ابو بکر ہے اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ نبی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ابو بکر پہ اس قدر چڑھایا ہوا تھا کہ یہ امتیاز کرنا پہلے دیکھنے والے کے لیے مشکل تھا کہ ابو بکر کون ہے اور نبی کون ہے. یہ تو انصار مدینہ خود بیان کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے ایک نام سن رکھا ہے ہندوستان کی سرزمین میں جن کی برکت سے اللہ نے دین علم حدیث اس کو باقی رکھا, انہیں کہا جاتا ہے خاندان ولی اللہ. آپ لوگوں نے نام سن رکھا ہے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. یہ وہ خاندان ہے جس کی برکت سے ہندوستان میں دین باقی رہا اور حدیث کا علم جو آیا وہ اسی خاندان کی برکت سے آیا. اور شاہ ولی اللہ تو بہت عظیم لوگوں میں سے گزرے ہیں. آپ کے بیٹے شاہ عبد العزیز, شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ فارسی اور اردو کے اندر کیا تھا. جو یہاں کی زبانیں تھیں ان زبانوں میں ترجمہ کرنے والے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہ اللہ نے اپنے نبی کا رنگ ابو بکر پر کتنا چڑھایا تھا اس کو بیان کرتے ہوئے ایک مثال دی. کہا کہ اگر یہ سمجھنا چاہو کہ اللہ کے نبی کا رنگ ابو بکر پہ کتنا چڑھا ہے, جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ صحابہ میں سے نبی کے رنگ میں اگر کوئی رنگا گیا ہے تو وہ ابو بکر ہے. یہ پہلا نمبر ہے ان کا. تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو ایک مثال سے سمجھ لو. اور مثال یہ دی کہ جیسے آپ ایک بڑے شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں اپنا عکس اپنی تصویر وہ شیشے میں نظر آئے گی. تو وہ انسان کا عکس ہوتا ہے. اصل انسان باہر کھڑا ہے, شیشے میں اس انسان کا عکس اور اس کی تصویر نظر آتی ہے. تو شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر حضور باہر کھڑے ہوں, کسی شیشے کے سامنے کھڑے ہوں, تو جو اندر تصویر نظر آئے گی اس کو آپ عکس کہیں گے کہ وہ حضور کا عکس ہے. اور اگر فرماتے میں اس کا ترجمہ یہ کروں کہ جب کوئی باہر کھڑا ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے اور جو شیشے کے اندر عکس اور تصویر نظر آتی ہے وہ ابو بکر صدیق ہوتا ہے. اتنا رنگ اللہ نے حضور کا ابو بکر کی ذات پہ چڑھا دیا ہے کہ جس کو میں نے کہا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ عکس کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں یا جس کو آپ تصویر کہتے ہیں اس کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں کہ اگر حضور باہر کھڑے ہیں اور شیشے میں تمہیں کوئی عکس نظر آتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ عکس ابو بکر صدیق ہے. اتنا ملاپ اللہ نے کر دیا تھا. تو میں نے کہا یہ رنگ حضور کا سب سے زیادہ قبول کرنے والے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. چونکہ جب آپ نے اسلام کی دعوت دی ہے تو اسلام کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والی شخصیت وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. مردوں میں سے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور آپ کے رنگ میں اس قدر رنگے گئے ہیں کہ آپ کا پیغام لے کر اسی وقت چل دیے ہیں. اور بڑے بڑے 5 صحابہ جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, ابو عبیدہ ابن الجراح, عبد الرحمن ابن عوف, یہ بڑے صحابہ ہیں جن کو 10 مبشرہ میں شمار کیا جاتا ہے. یہ صحابہ اکرام حضرت ابو بکر کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہوئے. ان کو حضرت ابو بکر لے کر آئے ہیں کہ آؤ بھائی جس ہاتھ پہ میں نے ہاتھ دیا ہے آجو تم بھی اسی کے اوپر. تو حضرت ابو بکر کی دعوت پر یہ بڑے بڑے صحابہ کرام وہ دائرہ اسلام کے اندر آئے ہیں. تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا
اور پہلے دن سے یوں ساتھ جڑے ہیں اور اس قدر ساتھ جڑے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ثانی اثنین کا معنی ہوتا ہے وہ ایک بتاؤ جس کے ساتھ دوسرا، اس کا ثانی اس کے ساتھ رہنے والا ہو۔ یہ ثانی اثنین یہ محاورہ بن گیا ہے، جیسے کسی کی دوستی کسی کے ساتھ بڑی پکی ہو، تعلق بڑا پختہ ہو، تو آپ ایک کا نام لیتے نا تو دوسرے کا نام خود ہی لوگ بتا دیتے، اچھا جے فلانا آیا ہوا تو پھر دوسرا تے ضرور نال ہونا، اس لیے کہ اوتے تو بغیر رہندا ہی نہیں، اس کو ثانی اثنین کہتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ ثانی اثنین ہونا یہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے زندگی میں بھی ساتھ رکھا اور جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر بھی حضرت ابو بکر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سونے کا موقع عطا فرمایا اور آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہ گارنٹی میں نے کہا یہ قرآن نے دی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ رفاقت، دوستی، اگر یہ دنیا میں ضرب المثل ہے جس کو آپ اپنے محاورات میں کہتے ہیں یار غار اور یار مزار، جو غار میں بھی ساتھ ہے قبر میں بھی ساتھ ہے، اگر ایسی یاری کسی پر صادق آتی ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صادق آتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں جڑ کے رہے ہیں کہ پوری زندگی اور زندگی کے بعد جب عالم برزخ میں پہنچے تو اللہ نے وہاں بھی ان کو ساتھ سلا دیا ہے کہ آپ لوگوں کا مقام ان کے ساتھ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ جناب ابو بکر پر کتنا چڑھا ہے وہ آپ کی زندگی کو دیکھ لیں۔ ایک روایت جو آپ اکثر خطبے میں سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ پہلے جملے کا مطلب یہ ہے کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم دل کون ہے، میری امت میں سے سب سے زیادہ رحم دل کون ہے۔ پھر دوسرا سوال کس کے بارے میں؟ میری امت کے بارے میں، چونکہ نبی جیسا رحم دل تو کوئی نہیں ہو سکتا، نبی کی شفقت اپنی امت پر اتنی ہوتی ہے کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن آپ نے یہ سوال قائم کر دیا کہ میری امت میں سے میری امت کے بارے میں، میری امت کے حق میں سب سے زیادہ شفیق اور سب سے زیادہ رحم دل کون ہے؟ تو یہ جواب حضور خود ہی دے سکتے تھے، کوئی اور نہیں دے سکتا ہے۔ تو آپ نے امت کے لوگوں کو بتایا ہے میری امت کے لوگوں، میرے بعد تمہاری پوری امت کے اوپر سب سے زیادہ شفیق اور سب سے زیادہ رحم دل وہ میرا ابو بکر ہے۔ میرے ابو بکر کے دل میں میری امت پر شفقت اور رحمت، اگر میرے بعد پوچھنا چاہو کہ کس کے دل میں ہے تو جیسے نبی کے دل میں اپنی امت کی شفقت ہے تو زبان نبوت یہ کہہ رہی ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر، کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ شفیق میری امت کے حال پر وہ میرا ابو بکر ہے، کہ جو رحم جو شفقت میرے دل میں اپنی امت کے بارے میں ہے وہ میرے ابو بکر کے دل کے اندر بھی منتقل ہو گئی۔ یہ گارنٹی حضور دے کے جا رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جو کمالات نبوت ہوتے ہیں وہ انسان کا اندر کا سرمایہ ہے، جس کو آپ علم کہیں، عمل کہیں، تقویٰ کہیں، دیانت کہیں، زہد کہیں، دنیا سے بے رغبتی کہیں، یہ چیزیں یہ کمالات نبوت ہیں۔ اور کمالات نبوت میں نے کہا تھا یہ سب سے زیادہ ابو بکر نے جذب کیے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، کون سب سے زیادہ عزت والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں عزت کا معیار دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، مال و دولت نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، نسبی شرافت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو غیر اختیاری چیزیں وہ اللہ نے خود ہی تقسیم کی ہوئی ہیں۔
اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہے ہیں تم میں سب سے زیادہ عزت والا عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، خوف خدا رکھنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ کہہ رہے ہیں تو جو تقوی والا ہوگا وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا قرآن پاک میں، اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اب بھائی امت میں سے سب سے اونچا تقوی کس کا ہے؟ تو قرآن کے قربان جائیں، قرآن نے اس کا بھی اعلان کیا ہے۔ جو میں نے آیات تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس جہنم سے دور رکھا جائے گا، الاتقا جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ قرآنی آیت کا یہ لفظ، اس کا مصداق کون ہے؟ تو یہ آیات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے نازل کی۔ اللہ نے خود بتلایا ہے کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا الاتقا، جو امت میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو میرے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ اور یہ مال کیوں خرچ کرتا ہے؟ کوئی لالچ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، یہ خرچ کس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ ذات خود بول کر تمہیں بتاتی ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مال میری رضامندی کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ ارے اس سے بڑا اخلاص دنیا میں نہیں ہوگا، اس سے بڑی گارنٹی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود کہیں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ میاں اس بندے نے جو مال خرچ کیا ہے یہ دنیا کی واہ واہ کے لیے نہیں ہے، اللہ خود کہہ رہے مجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، اور میں راضی ہو گیا اس سے۔ میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس امت کا سب سے بڑا متقی بتلاؤ، تو قرآن یہ کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس امت کے سب سے بڑے متقی بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ آپ کی ذات پہ کتنا چڑھا ہے، تو میں نے کہا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کمالات جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے تھے کہ تقوی مجسمہ تقوی تھے، زہد مجسمہ زہد تھے، دنیا سے بالکل بے رغبتی تھی۔ جب خلیفہ بنے ہیں تو اپنے کاروبار کے لیے جانے لگے تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کاروبار پہ چلے گئے تو یہ کام کاج کون کرے گا، خلافت کے اس کام کون سر انجام دے گا؟ تو خلیفہ بنا دیے گئے اور کہا اچھا میرے لیے تنخواہ طے کر دو۔ جب تنخواہ طے کر دی گئی تو کہا اتنی طے کر دو جتنی ایک عام مسلمان کو ملتی ہے۔ یہ ایک خلیفہ حاکم وقت کی تنخواہ بھی اتنی ہے جتنی ایک مسلمان لے رہا ہے۔ وہ تنخواہ طے ہو گئی، لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اپنی بیٹی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں نے مسلمانوں کے سرکاری خزانے سے اتنی تنخواہ لی ہے، لیکن میں یہ بوجھ اپنے سر پہ نہیں رکھنا چاہتا۔ بیٹے میرا فلاں باغ ہے، اس کو بیچ کر جتنی تنخواہ میں نے وصول کی ہے یہ ساری مسلمانوں کے خزانے میں جمع کروا دیں۔ اور پھر سرکاری طور پر جو چیزیں استعمال کے لیے ملی تھی، فرمایا یہ چیزیں جو میرے بعد خلیفہ بنے یہ ساری چیزیں اس کو پہنچا دینا، تاکہ تمہارے باپ پر کوئی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے اگر حضور کی جان پہ جان نچھاور کی ہے، اپنا مال دین پہ نچھاور کیا ہے، تو یہ کوئی ذاتی اغراض کے لیے نہیں ہے، وہ جس ذات کے لیے کیا بدلہ اسی سے چاہیے۔ تو میں نے کہا تنخواہ بھی واپس، اور جو مراعات تھی وہ ابو بکر کے پاس، ابو بکر کی طرف سے جب حضرت عمر کے پاس پہنچی تو حضرت عمر آپ دیدہ ہو گئے۔ کہا ابو بکر اللہ تیرے اوپر رحم کرے،
تو اپنے بعد والے آنے والے خلیفہ کو تو نے مشقت میں ڈال دیا. کون تیرے نقشے پا پہ چلے گا؟ یہ تو تیرا کمال تقویٰ تھا, تو نے تو ہمیں الجھن میں ڈال دیا کہ ہم کیسے تیری نقل کر سکیں گے. لیکن میں نے کہا کہ اسلام پہ خرچ تو کیا ہے, لیکن اس خرچ کرنے کا کوئی نفع نہیں دنیا کے اندر لیا. اور اس کی گواہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تھی. ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا تھا, کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا. اور پھر آپ نے فرمایا, دنیا میں جس نے میرے اوپر کوئی احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا, اس کے احسان کا بدلہ دے دیا, سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسانات میرے اوپر اتنے ہیں کہ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام کے خلیفہ اول, حضور کے جانشین اول جو ہیں, جن کو ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, میں نے ان کے متعلق ایک بات کہی ہے کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضور کی نبوت کا رنگ سب سے زیادہ کس پہ چڑھا ہے, تو اس کا جواب ایک ہی ہے کہ رنگ سب پہ چڑھا ہے. لیکن اگر یہ کہتے ہو, پوچھتے ہو کہ سب سے زیادہ کس پہ چڑھا ہے, تو وہ جناب ابو بکر پر چڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ رنگ ان کے اوپر سب سے زیادہ چڑھایا. اور اس رنگ کا اثر تھا کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا, آپ رحلت فرما گئے, اب اس کے بعد کون ہے, کس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اسلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لے؟ جس بوجھ کو نبی نے اٹھایا ہوا تھا, اگر اس بوجھ کو دنیا میں کوئی اٹھا سکتا ہے تو اس کا نام بھی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی. آپ دیکھتے ہیں ہجرت کے واقعے میں جب غار ثور میں جانا تھا تو پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے, تو حضرت ابو بکر نے جب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے, تو ابو بکر نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے, میں اٹھا کر آپ کو اوپر لے جاتا ہوں. حجاج لوگ جاتے ہیں, میرے اور آپ سے تو شاید پیدل چڑھنا مشکل ہے, لیکن یہ کمال صدیق ہے کہ جو نبوت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں. تو حضور کے جانے کے بعد حضور کے دین کو اگر کسی نے کندھا دیا ہے تو وہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو جو نئے نئے لوگ تھے اس میں طرح طرح کے فتنے, جن کو آپ مرتدین کہتے ہیں, نئی نبوت کے دعوے دار کہتے ہیں, جیسے ہمارے قریب میں مرزا قادیانی, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو آپ بھی جب دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا کہ ہم بھی نبی ہیں. ان کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر میدان کے اندر آئے ہیں, اور جو منکرین تھے ان کی سرکوبی کے لیے میدان کے اندر جب آئے ہیں تو ایک دم صحابہ گھبرا گئے کہ اب کیا بنے گا. تو حضرت عمر نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جناب تھوڑا سا صبر کریں, پہلے مدینے کو سنبھالتے ہیں پھر باہر نکلیں گے. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا. آپ کے دو تاریخی جملے کہنے لگا ہوں. ایک تو حضرت عمر سے کہا تھا, اجبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام. ابو بکر عمر سے کہہ رہے, عمر جب تم جاہلیت میں تھے تو بڑے بہادر ہوتے تھے, اب کیا اسلام میں آ کر بزدل ہو گئے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ کمپرومائز کر لیں؟ نہیں کمپرومائز نہیں ہوگا. اور پھر آپ کی زندگی کا وہ سنہری جملہ جو آپ کی پوری زندگی کی ترجمانی کرتا ہے کہ نبی کا جانشین وہ بنے گا جو نبی کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا سکے. تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا, اینقص الدین وانا حی. فرمایا عمر صحابہ کو خطاب کر کے کہا تھا, سنو میرے نبی دین کو جس نہج پر چھوڑ کر گئے ہیں اس میں ذرا کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے, یہ دو باتیں جمع نہیں ہوں گی. یا تو ابو بکر جاتا رہے گا اور یا دین کو اس نہج پر لائے گا جس نہج پر جس مقام پر میرے نبی چھوڑ کر گئے ہیں, میں اس سے نیچے نہیں آنے دوں گا. یاد رکھنا یہ وہ تاریخی جملہ تھا اور تاریخی جرأت تھی کہ جس نے ایک دم جو اٹھنے والے فتنے تھے سب کو دبا کے رکھ دیا تھا. تو میں نے جو آپ حضرات سے عرض کیا ہے کہ ابو بکر کے اوپر نبی کا رنگ سب سے زیادہ چڑھا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی کے جانشین ہونے کے لیے پہلا انتخاب جو کروایا وہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کروایا ہے۔ اس لیے جو اپنے نبی کے جانشین ہیں، جن کو بھائی خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ اسلام کے چاروں خلفاء ہیں، اللہ نے ان سے کام لیا ہے۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے خلیفہ ابو بکر تھے، اس لیے کہ حضور کا رنگ سب سے زیادہ ان پہ چڑھا تھا۔ وہ حق رکھتے تھے کہ وہ اسلام کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائیں اور اسلام کو وہیں رکھیں جہاں حضور چھوڑ کر گئے ہیں، اس میں کمی نہیں آنے دی۔ تو یہ کمال اگر کسی نے کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، وگرنہ تو آپ کی وفات کا صدمہ سب پر تھا اور حضرت ابو بکر پر بھی تھا۔ یاد رکھنا صدمے کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ صدمے کو آنکھوں سے بہا لیتے ہیں، آنسو بہا لے دل کا غبار ہلکا ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صدمے کو بجائے آنکھوں سے بہانے کے سیدھا دل میں لے جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اس نے غم کو پی لیا ہے، اور جو غم کو اندر پی جاتا ہے اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ باقی صحابہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، انہوں نے اپنا غم یہاں سے گرا لیا تھا۔ اگر اس وقت آنکھیں بند تھی کسی کی جس نے آنکھوں سے زیادہ آنسو نہیں بہائے تو وہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن حضور کی جدائیگی کا صدمہ اتنا تھا کہ 2 سال بڑی مشکل سے گزار سکے اور اس کے بعد حضور سے جا ملے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور کی وفات پر سب لوگ نڈھال تھے۔ عمر جیسا انسان بہادر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے کہا نا کہ حضور فوت ہو گئے تو یہ تلوار لے کر میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر تشریف لائے، آ کر حضور کے چہرے سے پردہ ہٹایا، کپڑا ہٹا کر آپ کی پیشانی کو چوما اور چوم کر کہا تھا واہ حبیبا، اس طرح کے الفاظ حضور کے بارے میں کہے، اور اس کے بعد مسجد میں تشریف لے آئے، ممبر پر آئے اور ممبر پر آ کر صحابہ جمع تھے، آپ نے یہ آیت پڑھی کہ محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ آپ نے یہ آیت پڑھی، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سن کر مجھے یوں لگا جیسے آیت ابھی اتری ہو، کہ یہ تو اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ محمد میرے رسول ہیں، کیا جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو تم دین چھوڑ دو گے؟ فرمایا فلن يضر الله شيئا، اگر کوئی دین کو چھوڑے تو دین کا کوئی نقصان نہیں، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ تو آپ نے یہ آیت پڑھ کر پھر صحابہ کو بتلایا تھا کہ دیکھو ہمارے نبی دنیا سے جا چکے، اب یہ ذمہ داری ہم نے برداشت کرنی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو بڑے کمالات سے نوازا تھا، یقیناً یہ سب حضور کی صحبت کا رنگ تھا۔ اسی مہینے کی یہ 22 تاریخ جو ہے اس میں آپ نے دنیا سے رحلت فرمائی تھی، اس لیے ان کے کمالات، ان کا جاننا اور اپنی نسل نو کو بتانا بھائی بہت ضروری ہے کہ میرے اور آپ کے لیے کیا کیا ان کی زندگی کے پہلو ہیں جو مشعل راہ ہیں۔ تو اگر یہ کہوں تو سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ جیسے جناب ابو بکر صدیق حضور کی محبت میں ڈوب گئے تھے، وہ امت کو بھی یہ تعلیم دے کر گئے ہیں کہ اپنے نبی کے ساتھ اس طرح محبت کرو جیسے ابو بکر نے محبت کر کے دکھائی ہے۔ تو یہ محبت کا رنگ تھا کہ تقوی میں آگے، علم میں آگے، شجاعت میں آگے۔